روسی طیاروں کے لیے امریکی فضائی حدود بند۔ امریکی فوج یوکرین میں روس کے ساتھ نہیں لڑے گی۔ جو بائیڈن نے خطاب میں کہا کہ کوشش ہے پابندیوں سے روسی معیشت کو نقصان پہنچے۔ روسی کرنسی روبل اپنی 40% قدر کھو چکی۔ پیوٹن سمجھتے ہیں یورپ اور نیٹو رد عمل نہیں دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ ہم جرحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیٹو ممالک کے دفاع کے لیے امریکی افواج کو متحرک کر دیا ہے۔ امریکہ اور اتحادی پوری قوت کے ساتھ اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ تو اہم خبر ہے، روسی طیاروں کے لیے امریکی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے۔ جو بائیڈن نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکی فوج یوکرین میں روس کے ساتھ نہیں لڑے گی۔ کوشش ہے پابندیوں سے روسی معیشت کو نقصان پہنچے۔ ملک کی سیاسی صورتحال کی بات کی جائے تو وزیراعظم سیاسی محاذ پر ڈٹ گئے۔ اتحادی جماعت مسلم کاف کی قیادت کے پاس پہنچ گئے۔ چودھری برادران نے ڈٹ کر وزیراعظم کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کر دیا۔ اہم ملاقات کا احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان سیاسی محاذ پر متحرک لاہور میں چودھری برادران کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ عمران خان کی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، فواد چودھری، شفقت محمود، حماد اظہر، خسرو بختیار بھی شریک رہے۔ MNA صالح حسین، حسین الہی، راسخ الہی اور شافع حسین بھی ملاقات میں شریک رہے۔ عمران خان نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ شجاعت حسین نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ چودھری برادران نے ڈٹ کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا۔ چودھری برادران نے کہا کہ 14 برس بعد شہباز شریف کو ہمارا خیال آ گیا۔ شہباز شریف کو کہہ دیا کہ عمران خان کو ہٹا نہ سکے تو وہ پہاڑ پر اور ہم زمین کے نیچے دھنس جائیں گے۔ ایسی چال کا کیا فائدہ جس کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہ ہو۔ چودھری برادران نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ کے ساتھ سیاست کریں گے، عدم اعتماد کی باتیں افسانے ہیں۔ ملاقات میں چودھری شجاعت حسین نے مہنگائی کا معاملہ بھی اٹھایا۔ سربراہ کاف لیگ نے کہا کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، اس پر بھی کچھ سوچیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کی روک تھام کے لیے ہی پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کو سراہا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ صنعتوں کی بحالی کے پیکج میں پنجاب کو بھی شامل کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اس میں پنجاب کی صنعتوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے چودھری برادران کو چین اور روس کے دورے پر اعتماد میں لیا۔ عمران خان نے کہا کہ بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ روس نہ جائیں، میں نے کہا کہ اب دورہ ملتوی کرنا نامناسب ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے وزیر اعظم کے دورہ روس کی بھی تعریف کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جالوں کے 2 دن کے لانگ مارچ نے کپتان کو جھکا دیا۔ پیٹرول 10 روپے، بجلی 5 روپے سستی کر دی۔ یہ عمران خان کی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے۔ کٹ پتلی کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ دوسرا، اگر ہمت ہے تو اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کرائیں اور میدان میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں۔ وہ سکھر میں عوامی مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ جو 3 سال کہتا رہا کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے 2 دن کی محنت کے نتیجے میں کٹ پتلی جھک گیا اور آپ کے پیٹرول کی بلوں میں 10 روپے کا کمی کیا ہے، الیکٹریسٹی کی بل میں 5 روپے کا کمی کیا ہے۔ تو یہ عمران کا کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں کی کامیابی ہے۔ عمران خان کو پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، جیلوں کو کبھی ایسا ہدایت نہیں دیں گے کہ کہیں یہاں حملہ کرو، کہیں وہاں حملہ کرو، کہیں PTV پہ حملہ کرو۔ ہمارا جمہوریت ہتھیار عدم اعتماد ہے۔ عمران، تیرے لیے ایک پیغام ہے، ہمارا پہنچنے سے پہلے 2 آپشنز ہیں، خود استعفیٰ جمع کرو، گھر چلے جائیں۔ دوسرا آپشن، اگر آپ بزدل نہیں ہو، اگر ہمت ہے تو میدان میں آئے، آمنے سامنا ہوگا، اسمبلی ڈیزالو کرے، الیکشنز کروا دے، فیصلہ عوام کو کرنے دے۔ عمران تو صدر زرداری کا جوتا کا برابر ہے، سلیکٹڈ کا مقابلہ PP سے ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سندھ کے حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔
پیپلز پارٹی کی حکمرانی سے بیزار سندھیوں کو میدان میں آنا پڑے گا، صوبے میں معاشی بدحالی عروج پر ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے والد سے پوچھیں بیرون ملک جائیدادیں کیسی بنائیں۔ وہ نواب شاہ میں مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ سندھ کے لوگوں، تم سمجھتے ہو کہ آزمائے ہوئے کو کتنی دفعہ مزید آزماؤ گے، اور اگر آپ نے آزمائش پوری کر لی ہے اور کوئی نئی سمت تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر آج فیصلہ کر لو۔ تمہارے ارمانوں کا سودا کون کرتا ہے؟ تمہارے مستقبل کا سودا کون کر رہا ہے؟ تمہارے گھروں کا چراغ گل کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ تو پھر سر اٹھا کے جینا سیکھو، کب تک سر جھکا کے جیو گے؟ آج فیصلہ کرو۔ میں اس نئے فیصلے کی قوت کا جذبہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر بلاول زرداری وزیر اعظم بن گیا، اللہ نہ کرے، اللہ میرے منہ میں خاک، بہت لوگ باہر کا ویزا لگا کے ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میں بلاول سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہ پوچھو اپنے والد سے کہ ابا جان، یہ جو آپ نے اربوں روپے کی امپائر کھڑی کی ہے، شوگر ملوں کے آپ مالک بن گئے ہیں، لندن میں اپارٹمنٹ ہے، ہاں، ایمریٹس ہلز دبئی میں بنگلے ہیں، بلڈنگیں ہیں دبئی میں، یہ ماشاءاللہ کہاں سے ملا؟ آگے بڑھیں گے۔ ملک میں صنعتی انقلاب کی جانب اہم قدم۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں جدید طرز کی شٹل لیس لومز کی تیاری پر کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ صنعتی سیکٹر کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ بتا رہے ہیں نعیم قیصر اپنی رپورٹ میں۔ صنعتی شہر فیصل آباد میں لاکھوں پاور لومز کے یونٹ ہیں۔ فرسودہ روایتی ٹیکنالوجی پر چلنے والی لومز کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے حکومتی سرپرستی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی نے 1 سال ریسرچ ورک کے بعد شٹل لیس لومز تیار کر لی ہیں۔ اپ گریڈ لومز میں RPM سپیڈ 30% زیادہ ہوگی، جس سے کپڑے کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ اس کے RPM جو اس وقت کوئی 120-150 چلتے ہیں شٹل لوم کے اوپر، اس کو ہمارا 250-300 تک لے کے جانے کا ٹارگٹ ہے، اور اس کے اندر آٹومیشن اس حد تک لانے کا تعلق ہے کہ کوالٹی جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کے قابل ہو جائے۔ اس پہ جو بجلی کا خرچہ ہے چلنے کا، وہ کاسٹ کم آئے گی کیونکہ اس کی انرجی ایفیشنسی زیادہ ہے۔ تو پروڈکٹیوٹی، کوالٹی اور ایفیشنسی 3 لحاظ سے یہ لوم جو ہے وہ پہلے سے بہتر اپ گریڈ کر لیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس یہ لومیں لگی ہوئی ہیں ان کی پروفٹیبلٹی بڑھ جائے گی۔ شٹل لیس ٹیکنالوجی سے مالکان کا جدید مشینری کی امپورٹ کے لیے بیرون ملک منتقل ہونے والا سرمایہ بھی بچ جائے گا، جس سے ملک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ پاکستان کی امپورٹڈ لوم جس پہ ہمارا زر مبادلہ خرچ ہوتا تھا، اس سے جان چھوٹ جائے گا اور ہم لوکل لوم پہ ریلائی کریں گے، جس سے کپڑے کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی اور لوم کی سپیڈ بہتر ہونے کے ساتھ یہ ایکسپورٹ کے اندر بھی جائے گی۔ اس کے اندر آگے مزید انوویشنز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ شٹل لیس لومز میں مانیٹرنگ سسٹم بھی موجود ہوگا، جس سے کپڑے کے معیار اور مقدار کو جانچنے میں مدد ملے گی۔ روایتی لومز کی اپ گریڈیشن یقینی طور پر صنعتی میدان میں انقلابی قدم ثابت ہوگا، جس سے نہ صرف صنعتی شہر میں نئے کارخانے لگیں گے بلکہ مزدور کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرامین محمد طیب کے ساتھ نعیم قیصر، دنیا نیوز، فیصل آباد۔ حکومت شہریوں پر گیس بم گرانے کے لیے تیار۔ اوگرا نے گیس اوسط 16.37% مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اوگرا نے گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس اوسط 16.37% مہنگی کرنے کی منظوری، جبکہ سوئی صدرن کے لیے گیس اوسط 6.35% مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس کے نرخ 94 روپے فی MMBTU بڑھانے کی منظوری، جبکہ سوئی صدرن کے لیے گیس کے نرخ 50 روپے فی MMBTU بڑھانے کی منظوری۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر، حکومت شہریوں پر گیس بم گرانے کے لیے تیار۔ اوگرا نے گیس اوسط 16.37% مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اوگرا نے گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے۔ دوسری جانب ملتان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ رہی صحیح کسر LPG کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے پوری کر دی، جس پر صارفین بھی پریشان ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے جان شیر خان۔ LPG گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ملتان شہر میں 220 سے 230 روپے فی کلو LPG فروخت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے صارفین جو ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سوئی گیس حکام کی جانب سے گھنٹوں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث مجبوراً
LPG سلنڈر انہیں بھروانے پڑتے ہیں، اور LPG جو ہے اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے کافی معاشی مشکلات کا شہری جو ہیں وہ شکار ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری جو ہیں موجود ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ LPG کی قیمتیں کتنی زیادہ ہیں؟ اتنی مہنگائی کر دی ہے، گیس 220 روپے کلو گیس کر دی ہے، گھر میں گیس نہیں آتی ہے، ہم رکشہ چلاتے ہیں، مزدور آدمی ہیں، ہماری پوری نہیں ہوتی ہے، بل اتنے مہنگے آتے ہیں، لہٰذا یہ مہنگائی کو ہے نا عمران خان کو چاہیے کم کی جائے۔ کافی زیادہ پریشانی ہے کیونکہ گھنٹوں جو سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس سے شہری کافی زیادہ پریشان ہے۔ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جس طرح حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے، اسی طرح LPG پر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، اس کی قیمت جو ہے وہ کم کی جائے، کیونکہ شہر میں مختلف دکانوں کے اوپر ریٹس بھی مختلف ہوتے ہیں، کہیں 200 روپے، کہیں 220 اور کہیں 230 روپے فی کلو کے حساب سے LPG فروخت ہو رہی ہے، تو اس کو کنٹرول کیا جائے اور شہریوں کا مطالبہ ہے کہ قیمتیں بھی کم کی جائیں۔ جی کبھی آپ کو لیے چلیں کہ کراچی شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو افراد اس مقدمے کے اندر ملوث تھے ان کو دبانے کے لیے، ان کی حد تک عزت کرنے کے لیے مقدمہ بنایا گیا۔ تو میں نائب چیئرمین سے سوال کروں گا کہ یہ وہی مقدمے ہیں جن کی اپروول آپ نے دی تھی، تو آپ کو کوئی شرم ہے؟ آپ کوئی دو لفظ ہمدردی کے بریڈر اسد منیر کے خاندان سے کر سکتے ہیں کہ میں نے کیس غلط بنایا؟ اور میں نائب چیئرمین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک دن یہ کھڑے ہو کر ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا، جو آپ اس ملک میں جو آپ نے کیا ہے 4 سال میں، جو اس ملک کے اندر تباہی مچائی ہے، جو اس ملک کے اندر کرپشن کی ہے، جو اس ملک میں جعلی مقدمے بنائے ہیں، جو جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، ان کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ بریڈر اسد منیر کے خاندان کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ میں کوئی بھی سپریم کورٹ کے جج آپ رہے ہیں، قانون آپ جانتے ہیں، ہمیں آپ سے توقع ہے کہ بریڈر اسد منیر کے خاندان سے ان کی یاد سے کم 2 الفاظ تو کہہ دیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ ایسی کوئی الفاظ آئیں گے، کیونکہ جو یہ الفاظ ادا کرے گا اس کو بہت سے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہاں جتنے مقدمے ہیں سب جعلی مقدمے بنے ہوئے ہیں۔ یہ صرف سیاست کھیلنے کے لیے ہیں، یہ صرف کسی کی آواز کو دبانے کے لیے ہیں، یہ صرف سیاسی وفاداریاں بدلنے کے کیس ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن آج آپ اقتدار کے زوم میں ہیں، کل آپ کو عوام کو جواب دینا پڑے گا ان باتوں کا، یہ بات مت بھولیں۔ بہت سے عامر اس ملک میں آئے، بہت سی بڑی بڑی باتیں کرنے والے آئے جو اقتدار کے زوم میں رہے، لیکن آخر عوام اور حق اور سچ کی آواز کے سامنے ان کو جواب دینا پڑا۔ یہ تماشے جو نیب کے ہیں یہ ہم نے 22 سال سے ہم بھگت رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب نئی حکومت آئی سب سے پہلے اس نیب کی امیونٹی وڈرا کی جائے گی، اور جن لوگوں نے نیب کے اندر ظلم کیا ہے ان کو پاکستان کے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور نیب کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جس نے آج سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھیلا اور عوام کو اور اس ملک کو مشکلات میں ڈالا ہے۔ جناب